حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں بیت اللہ کے پاس جاگنے اور سونے کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ 3 آدمی آئے۔ ایک آدمی ان میں سے 2 کے درمیان تھا۔ میرے پاس سونے کا تھال لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس درمیان والے آدمی نے میرا بدن سینے سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کر دیا۔ پھر اس نے میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ پھر میرے پاس خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا جانور لایا گیا۔ پھر میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا، چنانچہ ہم پہلے قریبی آسمان تک آئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، اور تیرے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا، آپ کو خوش آمدید ہو، آپ بہت ہی خوب آئے۔ اس آسمان پر میں آدم علیہ السلام کے ہاں پہنچا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، خوش آمدید ہو تمہیں اے میرے بیٹے اور نبی۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر آئے۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، جبرائیل۔ کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی پہلے آسمان کی طرح ہوا، چنانچہ میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کہا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو اے ہمارے بھائی اور نبی۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، جبرائیل۔ کہا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں بھی اسی طرح ہوا، چنانچہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے ان کو سلام کیا۔ وہ کہنے لگے، خوش آمدید ہو آپ کو اے میرے بھائی اور نبی۔ پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی وہی کچھ ہوا۔ میں ادریس علیہ السلام کو ملا، میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو اور میرے بھائی اور نبی۔ پھر ہم 5ویں آسمان پر آئے، یہاں بھی وہی کچھ ہوا۔ میں ہارون علیہ السلام کو ملا، میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو اے میرے بھائی اور نبی۔ پھر ہم 6ٹھے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو اے میرے بھائی اور نبی۔ جب میں ان سے آگے گزرا تو وہ رونے لگے۔ پوچھا گیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رب، یہ نوجوان جس کو تو نے میرے بعد نبی بنایا، اس کی امت سے میری امت کے مقابلے میں زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہ افضل بھی ہوں گے۔ پھر ہم 7ویں آسمان پر گئے، وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، خوش آمدید ہو آپ کو اے میرے بیٹے اور نبی۔ پھر مجھے بیت معمور دکھلایا گیا۔ میں نے جبرائیل السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت معمور ہے، اس پر ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ اس سے ایک دفعہ نکل جاتے ہیں تو عمر بھر دوبارہ نہیں آ سکتے۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا، چڑھایا گیا۔ اس کے بیر علاقہ ہجر کے مٹکوں کے برابر، اس کے بیر علاقہ ہجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتی ہاتھی کے کانوں کے جتنے بڑے تھے۔ اس کی جڑ میں 4 نہریں تھیں، 2 پوشیدہ 2 ظاہر۔ میں نے جبرائیل السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ پوشیدہ نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہر نیل و فرات ہیں۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس مسلم کے پاس آیا، انہوں نے کہا، کیا لے کر آئے؟ میں نے کہا، مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے بنی اسرائیل کا زبردست تجربہ ہے، آپ کی امت ہرگز اس کی طاقت نہ رکھے گی، لہٰذا واپس اپنے رب تعالیٰ کے پاس جائیں اور ان سے تخفیف کا سوال کریں۔ میں دوبارہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا اور تخفیف کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 بنا دیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا، کیا کر کے آئے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے 40 کر دی، لیکن انہوں نے پھر پہلی بات دہرائی۔ میں پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 30 کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، انہیں بتایا تو انہوں نے پھر پہلی بات ہی کی۔ پھر میں اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 20، پھر 10 اور پھر 5 کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر پہلی بات دہرائی۔ میں نے کہا، اب تو مجھے اپنے رب تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چنانچہ اتنے میں اعلان ہوا، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کی، اور میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دوں گا۔